أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، قمری لحاظ سے 1 سال ختم ہو کر دوسرے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور قمری اعتبار سے اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے. جب محرم کا چاند افق پر نظر آتا ہے، آسمان پر دکھائی دیتا ہے، تو فرزندان توحید، اللہ کی توحید کے متوالے، قرآن کے عاشق، نبی کے دیوانے، اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جب دعا پڑھ کر اس چاند کا استقبال کرتے ہیں تو ایک نئے سال کی سحر ہو جاتی ہے، ایک نئے سال کی صبح ہو جاتی ہے. چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی ماہ و سال بدل چکے ہیں، اسی مناسبت سے اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم کی اہمیت اور ماہ محرم کی فضیلت اور اس مہینے میں ہونے والے وہ منکرات، وہ اعمال کہ جن کا قرآن اور احادیث سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے، جن کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت سے تدور کا بھی نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان تمام حضرات سے ان اعمال کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس مہینے کے اندر ان اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، ان افعال کو کیا جاتا ہے. انہی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ سے دعا فرما دے اللہ صحیح کہنے اور کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. بزرگان محترم، یہ جو ماہ محرم ہے، جس مہینے کی ساعتوں کو میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ نہایت احترام کے قابل ہے، نہایت ہی محترم مہینہ ہے.
اس مہینے کے احترام کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی قابل احترام تھے، جن کو جہلائے عرب کے اندر بھی جن کا احترام کیا جاتا تھا، اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان کے احترام کو برقرار رکھا۔ انہی 4 محترم مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا لوگوں، یہ جو مہینے ہیں جو آپ کے سامنے قمری اعتبار سے یہ مہینے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کل 12 ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ کب سے ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں ازل سے لکھی ہوئی بات ہے، یہ اللہ کی کتاب میں بہت پہلے سے لکھی ہوئی بات ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کا آغاز کب سے ہوا؟ اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی وقت سے ان کا آغاز ہوا ہے جب سے اللہ نے اس آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا سنو ان کی تعداد تو 12 ہے، لیکن ان میں 4 مہینے بہت نہایت احترام کے قابل ہے، بہت ہی متبرک مہینے ہیں اور واجب الاحترام ہے، قابل احترام ہے۔ انہی 4 مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ یعنی اس محرم کے مہینے کی اہمیت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت کو اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آؤ آپ حضرات کے سامنے اس محرم کے مہینے کی فضیلت کے اوپر بھی بات کرتا چلوں۔ جب اس محرم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اور مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے جستجو میں کتابوں کے ورق پلٹے جاتے ہیں، تو پھر اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد فضیلت والے روزے قرار دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اے اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھنا زیادہ افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس اپنے صحابہ کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا تھا، قال شہر اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا وہ مہینہ الذی تدعونہ المحرم، کہ جس کو تم محرم کا مہینہ کہتے ہو، اس مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح کے کوئی ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، اے امیر المؤمنین آپ ہم کو رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ کون سے مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے بعد زیادہ افضل ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن اللہ نے اس دن کے اندر ایک قوم پر اپنی مہربانی فرمائی تھی، اور وہ مہربانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت والجلال نے فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر روزے کے رمضان کے روزوں کے مہینے کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہو تو محرم کے روزوں کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے کو رکھو۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو محرم کی یہ 10ویں تاریخ آتی ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی بھی فضیلتوں کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا اس محرم کی 10ویں جو تاریخ ہے اس کی بھی فضیلتوں کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور اس عاشورہ کے دن کی یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اس محرم کی 10ویں تاریخ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر روز رمضان کے روزوں کی فرضیت کو نازل نہیں کیا گیا تھا اس وقت تک یہ عاشورہ کے دن کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر فرض تھا، اور آپ نے اس روزے پر مداومت فرمائی تھی، آپ اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کو آ کر کے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر ادا کرنے کے طور پر اس 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق ان سے یعنی یہودیوں سے زیادہ ہے، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب پتہ چلا، معلوم پڑا کہ یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے کہا کہ لوگوں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، آئندہ سال مجھے یہ دن ملا، عاشورہ کا دن مجھے نصیب ہوا، یہ محرم کی 10ویں تاریخ مجھے عطا کی گئی، تو میں آخری سال میں یعنی آنے والے سال میں میں اس 10 تاریخ کے ساتھ میں یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملاؤں گا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا، نبی پاک علیہ السلام کے زندگی میں وہ آنے والا سال نہیں آ سکا اور آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے، رخصت فرما گئے۔ لہذا علماء نے اس بات کو دیکھ کر کے کہ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آنے والا وہ دن نہیں آیا، لیکن آپ نے اپنی زبان سے عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اقرار کیا تھا، آنے والے سال کی 10ویں تاریخ کے ساتھ میں 9 تاریخ کا یا تو روزہ ملاؤں گا یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا۔ اسی لیے علماء کرام نے اس روزے کو مستحب قرار دے دیا اور کہا کہ 10ویں تاریخ کا صرف روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے۔ باقی اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو وہ 10ویں تاریخ کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملائے گا یا پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر کے رکھنا یہ انسان کے لیے مستحب عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے
لیکن میرے بھائیوں، جب ہم اس محرم کے مہینے کے بارے میں اور اس محرم کی 10ویں تاریخ کے بارے میں قرآن اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم صرف اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ 2 عمل مسنون ہمیں ملتے ہیں۔ ان 2 عمل سے علاوہ کوئی تیسری چیز ثابت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا دی ہیں۔ عاشورہ کا دن یہ بڑی فضیلتوں کا دن ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس عاشورہ کے دن میں مخصوص قسم کا کھانا جیسے کھچڑا وغیرہ پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر ضروری بھی نہ سمجھے تو اس کو فضیلت اور ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو سنو میرے بھائیوں، یہ سلف صالحین رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ قرآن اور احادیث سے اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کے صرف ہمیں 2 اعمال ملتے ہیں، ایک 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، وہ بھی 9 اور 11 کے ساتھ میں، اور ایک عمل یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خوب وسعت کے ساتھ خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے پورے کے پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کل یہ بھی لوگوں کا شکوہ ہے کہ حضرت گھر کے اندر 4 آدمی کمانے والے ہیں، جن کی سیلری، جن کی جاب، جن کی مزدوری تقریباً 20,000 سے پلس ہے، 30,000 سے پلس ہے، 40,000 سے پلس ہے، لیکن بتائے کیا کہ اس کے اندر پورتی نہیں ہوتی، گھر کی اخراجات کو پورا نہیں پٹ رہا ہے اور گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، برکتیں ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کے یہاں اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر وہ 4 یا 5 آدمی کمانے والے ہیں لیکن گھر کے اخراجات کی پورتی نہیں ہو رہی ہے، تو ایک نسخہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بتلایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرو، کھانے میں، پکانے میں، اور اسی طرح خوب اپنے گھر والوں پر جس طرح چاہو خرچ کرو، اس کی وجہ سے اللہ پورے سال تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن اس کے بالمخالف محرم کا جو مہینہ ہے، یہ ماہ محرم کے مہینے کے اندر آج کل بہت سی غلطیاں اور بہت سی کوتاہیاں بھی یہ رائج ہو چکی ہے اور بہت سے منکرات کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ لوگ ہیں، کچھ ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سوگ مناتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح شہادت نامہ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چلا چلا کر رونا، اسی طرح ماتم کرنا، سر اور سینے کو پیٹنا، واقعہ کربلا کی نقالی کرنا، اور اسی طرح عورتوں کا چوڑیوں کو توڑ دینا، اسی طرح اس مہینے کے اندر نکاح شادی وغیرہ نہ کرنا، پان نہ کھانا، سرما نہ لگانا، تیل نہ لگانا، اسی طرح سر کو خشک رکھنا، اور اسی طرح تعزیے نکالنا، تعزیے کو بنا سوار کر اور اس کو گلی کوچوں میں لے کر کے گھومنا، اس تعزیے کا طواف کرنا، اس تعزیے کے سامنے منتیں مانگنا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قرآن اور احادیث سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف ایک جماعت کی رائج کی ہوئی چیز ہے، اور وہ جماعت ہے روافض کی جماعت، شیعہ کی جماعت۔ یہ لوگ اس چیز کو کرتے ہیں، جبکہ ان تمام چیزوں میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو مکروہ ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو حرام کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ شیعہ اس مہینے کے اندر جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن ان کے دیکھا دیکھی اور اسی طرح ان کی صحبت کا اثر لے کر کے کچھ
ہمارے سنی مسلمان بھائی جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ان کے دیکھا دیکھی بعض چیزوں میں آ کر کے ان کو کرنے پر مجبور ہے۔ آپ کان کھول کر کے سن لیں کہ جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس محرم کے مہینے کے اندر ان کا دور سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، قرآن اور احادیث سے کوئی اثر نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں بے بنیاد ہے۔ اس لیے صرف یاد رکھو کہ اس مہینے کے اندر دو چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ایک تو 10ویں تاریخ کا روزہ، وہ بھی نفل ہے، مستحب ہے، اگر کسی نے رکھ لیا تو ثواب، اور اگر نہیں رکھا تو اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا، اس کو تان و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا یہ ہے کہ اس 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ملایا جائے گا، اور یہ اگر 9 کا نہیں ملایا گیا تو 11ویں تاریخ کا ملایا جائے گا۔ اور دوسرا عمل اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ اس تاریخ میں یعنی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر خوب دل کھول کر کے خرچ کریں، اللہ اس کی برکت کی وجہ سے آپ کے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ان دو عمل کے علاوہ اگر تیسرا کوئی عمل اس محرم کے مہینے میں کوئی کرتا ہے تو وہ دماغ سے پاگل ہے، بے وقوف ہے، وہ قرآن اور احادیث کا باغی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑانے پر مجبور ہے۔ اس لیے ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر بچائے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے اندر کالا لباس پہنتے ہیں، یہ بھی کہیں سے کہیں تک بھی اس کے اندر کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ اللہ نے جو باتیں اس زبان سے گناہگار زبان سے بے ترتیب سی باتیں کہلوائی ہیں، اللہ ان پر مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔